مرجع مسلمین و جہان تشیع آیت اللہ العظمی الحاج حافظ بشیر حسین نجفی دام ظلہ الوارف کی عالمی صحت کی تنظیم WHO کی طرف سے کورونا کو عالمی وبا کے طور پر تشخیص کیے جانے کے بعد مومنین کو نصیحتیں۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اگر زمین پر بسنے والے ایمان لے آتے اور تقوی الہی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے دین کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے کیے ہوئے اعمال کے سبب گرفت میں لے لیا۔ ہمیں اس بات سے بخوبی واقفیت ہونی چاہیے کہ پروردگار عالم نے زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب عالم بشریت کے فائدے کے لیے ہی خلق کیا ہے، اور خدا کو ان چیزوں کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے، وہ ان سب چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اسی طرح پروردگار عالم نے جو انبیاء اور رسولوں کو بھیجا ہے اور آسمانی کتابوں کو نازل فرمایا ہے وہ بھی بندوں پر اس کا لطف اور اس کی مہربانی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یقیناً خدا نے صاحبان ایمان پر احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ان کی جنس کے بشر کو ایک رسول بنا کر بھیجا ہے، لیکن بندے اپنے برے اعمال کی وجہ سے خود کو خدا کی رحمت اور نعمت سے دور کر لیتے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہمیں اس سے بھی بخوبی واقفیت ہونی چاہیے کہ خدا کی عظمت کے سامنے بغاوت کے ساتھ اگر برائیاں اور نافرمانیاں مسلسل ہوتی رہتی ہیں تو جہاں ہم رحمت کے مستحق ہوتے ہیں وہاں عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کسی کے وہم و گمان میں نہ رہے کہ اور لوگوں کی مناسبت اس کے گناہ تو کم ہے، برائیاں چاہے جتنی بھی چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ ہو وہ خدا عز و جل کی مخالفت میں اور اس کی بزرگی اور عظمت کے سامنے بڑا گناہ ہے، لیکن برائی کرنے والے کی نادان سوچ اور وہم و گمان کے مطابق وہ چھوٹا گناہ بار بار کرنے اور دوسروں کے گناہوں کی وجہ سے گناہوں کا انبار لگ جاتا ہے اور پھر وہ سب کے ساتھ عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے۔ اتنے سارے گناہوں اور معصیتوں کے باوجود اگر عذاب میں تاخیر ہوتی ہے تو وہ لطف خدا اور رحمت الہی کی وجہ سے ہے۔ آج جو پوری دنیا میں کورونا جیسی مہلک وبا پھیلی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ عالم بشریت کی جانب سے خدا کے لیے خضوع و خشوع کے بجائے گناہوں اور سرکشی کا نتیجہ ہو، اور اس وبا کے ذریعے ہمیں رحمت و لطف الہی کے دامن سے پھر سے جا لگنے کی رغبت دلائی جا رہی ہو اور اس کی طرف کھینچا جا رہا ہو۔ ماضی میں اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے بعض امتوں سے اپنے عذاب کو اٹھایا ہے، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کی قوم سے جب انہوں نے عملی ایمان کی پابندی کا ثبوت دیا تو خداوند عالم نے ان سے اپنے عذاب کو اٹھا لیا، اور اسی طرح جب باغیوں پر خدا پہاڑ کو گرانے والا تھا تو ان کی جانب سے اپنی سرکشیوں کو چھوڑنے کے بعد اور خدا کی اطاعت کے دامن سے جا لگنے کے بعد خدا نے اس پہاڑ کو دور کر دیا تھا اور ان پر عذاب نہیں آیا تھا۔ اس لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ ہم خود سے خدا کی رحمت کو دور سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ اپنے لطف و کرم کے نتیجے میں اس وبا کو ہم سے اٹھا لے اور عالم بشریت اس مہلک وبا سے نجات پا جائے۔ موجودہ صورتحال کے پیش نظر ان باتوں کی پابندی لازمی ہے۔ پہلا نمبر، ہمیں توبہ کا سہارا لیتے ہوئے خدا کے دامن رحمت کی جانب ہر صورت پلٹنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کے لطف اور ان کی دعاؤں اور ان سے توسل اور ان کی شفاعت سے مدد حاصل کرنا چاہیے، اور یہ تقوی الہی روزانہ کم از کم ایک مرتبہ اپنے نفس کے محاسبے اور بعض لوگوں کی جانب سے بعض لوگوں پر کیے جا رہے ظلم و ستم، چاہے وہ کتنا چھوٹا ظلم ہی کیوں نہ ہو، اس سے رفع ید کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دوسرا نمبر، ڈاکٹروں اور حکیموں کی نصیحتوں اور ان کے ارشاد کی پابندی ہر صورت لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپس میں تعاون کریں تاکہ ان طبی نصیحتوں اور ارشادات کو بآسانی ہم سب اپنے اوپر نافذ کر سکیں۔ کسی بھی صورت ان طبی ارشادات اور نصیحتوں میں کوتاہی شرعاً جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ پوری بشریت کی عموماً اور خاص کر مومنین کی جان کی حفاظت
عبادت سے وابستہ ہے۔ تیسرا نمبر، دعاؤں کو خصوصی اہتمام دے، اس لیے کہ دعا رحمت الہی کا واسطہ ہے اور ذریعہ ہے، اور خاص کر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے وارد ہونے والی اس دعا کے فکرے کو معرفت الہی اور پختہ یقین اور اعتقاد کے ساتھ دہراتے رہیں۔ وہ دعا یہ ہے: ادم ملکک علی ملکک بے لطفک الخفی، اس لیے کہ بعض معتبر روایتوں میں وارد ہوا ہے کہ زندگی کی نفسیاتی راحت اور رحمت صحیح عقائد پر یقین اور معرفت الہی کی مرہون منت ہے، اور یہ بھی لازمی ہے کہ ہمیں اس بات پر پختہ اعتقاد اور یقینی علم ایسا ہو کہ جہاں شک اور شبہ کی رتی برابر بھی گنجائش نہ ہو کہ خدا ہی ہر چیز کا خالق ہے اور پوری دنیا اور آخرت کے امور صرف اور صرف اس کے دست قدرت میں ہے۔ آخر میں وہ دعا جو مرجع اعظم جہان تشیع آیت اللہ العظمی الحاج حافظ بشیر حسین نجفی نے کی: پروردگار، ہم تیری پناہ کے محتاج ہیں، ہمیں اپنی پناہ میں لے لے، اور ہمیں صرف اور صرف تم ہی پر بھروسہ اور توکل ہے۔ گناہوں کو چھوڑ کر تیری بارگاہ میں پلٹ آئے ہیں، ہماری دنیا اور آخرت تیرے ہی ہاتھ میں ہے، ہم پر رحمت فرما اور ہماری طرف اپنی نظر رحمت پھیر دے، بے شک تو ہی لطف و رحمت اور رحم کرنے والا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔